نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر نحن أقرب إليه من حبل الوريد مصلیان اکرام، حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، عزیز بچوں، سب سے پہلو اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، جنہوں نے سارے کائنات کو بنایا اور آسمان و زمین کا، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جنہوں نے ہم تمام کو انسان بنا کر کے اشرف المخلوقات کا لقب سے ملقب عطا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، صحیح راستے کی طرف بلانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے بے شمار انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کی پھول نچھاور ہو تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام المرسلین،
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ. ہزار ہزار درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کے بہت زیادہ قریب کون لوگ ہیں، اللہ کے مقرب بندے کون ہیں، مقرب خاص بندے جس سے اللہ محبت کرتا ہو، یا کون ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہو. کیونکہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے خاص بندہ بننے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نبی سے یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر تجھ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دینا کہ میں اس کے قریب ہوں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تجھ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دینا انی فإنی قریب، میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارتا ہے، جب مجھ سے مانگتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے مجھ سے پوچھتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. محترم بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے قریب ہیں، لیکن مقرب اور قریب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز کے قریب ہے، ہر انسان کے پاس ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہارے پاس اس قدر تمہارے پاس ہوں کہ تمہارے سہ رگ جو نس ہے، مین نس، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر انسان کے سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یہاں تک کہ دنیا کی ہر ایک چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کہ یہاں تک کہ اگر درخت سے پتے بھی جھڑتے ہیں تو ہر ایک پتے کے گرنے کی آواز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اور اس چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ کا علم تو وسیع ہے، اللہ تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن ان میں سے کچھ خاص لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں اور خالص نیت سے عبادات کرتے ہیں. اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھیجنے کا مقصد، جتنے سارے انبیاء علیہ السلام آئے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجے، ہر ایک انبیاء، ہر ایک نبی کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کر دے، لوگوں کو بلا کر کے اللہ کے ساتھ ملاقات کرا دے. تو جو لوگ اللہ کی عبادات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون،
سبقت کرنے والے سبقت کر لیے، یعنی آگے بڑھنے والے آگے بڑھ گئے، اور جو لوگ عبادات کے معاملے میں، نیک اعمال کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے مقرب لوگ یہی ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں ایک بلڈنگ بنائے، ہمیں دو بنانا، انہوں ایک گھر بنائے، ہمیں دو بنانا، اس کا 1 ایکڑ ہے، میرا 2 ایکڑ ہونا، ان کا 1 دکان ہے، میرا 2 دکان ہونا، انہوں 500 روپیہ مزدوری کرتا ہے، میرا 700 روپیہ مزدوری آنا۔ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے کرنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نیکی کے معاملے میں جو آگے بڑھتا ہے، دنیاوی معاملے میں آگے بڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرب نہیں کہا، بلکہ جو لوگ عبادات کے معاملے میں، آخرت کی تیاری کرنے کے معاملے میں، یا پھر قبر کی تیاری کرنے کے معاملے میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو مقرب کہتے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جس کو کرنے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتے، ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے فرائض۔ فرائض بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور اس کام کو کمپلسری کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے گنہگار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکات، طاقت ہو تو زکات، طاقت ہو تو حج۔ تو یہ جو فرائض ہیں، اگر انسان جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان اسی فرائض کو پابندی کے ساتھ وقت کے مطابق اگر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقَرَّبُوا إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس اعمال سے، یعنی فرائض سے۔ جتنے بھی فرائض ہیں اگر آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ گویا کہ اللہ کے قریب ہونے والے بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ ہی چلا کہ فرض کی ادائیگی ہر حال میں کرنا ہے اگر ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، تو فرائض کی ادائیگی کمپلسری کرنا ہی کرنا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا مال و دولت یا مال و اولاد کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے مقرب بندے ہونے کی علامت ہے؟ مال زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے بچے بھی بہت زیادہ ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بڑا نسل ہے، بڑا خاندان ہے، تو کیا یہ اللہ کے مقرب ہونے کی پہچان ہے؟ آئیے قرآن کریم کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مال کی فراوانی کر دیتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مال عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، یعنی کم دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔
اس کے بارے میں غافل ہیں. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربوا عندنا زلفا، تمہارے مال تمہارے اولاد یہ اللہ کے مقرب ہونے کی پہچان نہیں ہے. یعنی زیادہ مال ہو جانا، زیادہ اولاد ہونا یہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں ہے. زیادہ مال ہونے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے ہم کو زیادہ مال دیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت نہ کرتا، ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اتنا سارا مال کیوں دیتا بھائی؟ تو پتہ ہی چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ زیادہ مال ہونا، زیادہ اولاد ہونا یہ اللہ کے مقرب ہونے کی علامت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. کیا ہے؟ الا من آمن وعمل صالحا. کیا ہے پہچان؟ جس نے ایمان لے کے آیا اور نیک اعمال کیا. یہ پہچان ہے اللہ کے مقرب ہونے کی، یہ پہچان ہے اللہ کے قریب ہونے کی. تو ایمان لانا ہے اور نیک اعمال کرنا ہے اور فرائض کی ادائیگی کرنا ہے. جب آپ فرائض کی ادائیگی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرب بندوں میں شمار کر لے گا. تو فرائض تو ہو گئی. دوسری چیز نوافل، نوافل کا پابند ہونا. انسان جب نوافل پڑھتا ہے یا ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فرائض پڑھتا ہے یا فرائض کو ادا کرتا ہے تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں، لیکن جب انسان فرائض کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور اس کو اپنے قریب شمار کر لیتا ہوں. تو نوافل کا اہتمام کرنا بھی اللہ کے مقرب بندے ہونے کی علامت ہے. تیسری چیز یعنی تیسرا پوائنٹ اللہ کے مقرب بندوں میں سے یہ خصوصاً عورتوں کے لیے ہے. جو ہماری مائیں بہنیں اوپر ہیں ذرا دھیان سے سننے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ کے مقرب بندوں میں یا بندیوں میں وہ عورت ہے جو گھروں میں ٹکی ہوئی رہتی ہیں، گھروں میں موجود رہتی ہیں. ضرورت ہے باہر جانے کی لیکن نہیں جاتی، بلکہ گھر میں رہنے کو پسند کرتی ہے. آج ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنوں کی جو عادت ہے وہ باہر پھرنے کی ہے، باہر پھرنے کی ہے. کبھی کبھی کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ وہ باہر جانے کے لیے ناٹک کرے گی اور کہے گی کہ سر میں درد ہے، کھانا بنائے نہیں، چلو باہر جا کے کھا کے آئیں گے. بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گی کیونکہ ان کو شوق ہے باہر پھرنے کی، ان کو شوق ہے بازار کے زینت بننے کی، ان کو شوق ہے راستے کی زینت بننے کی. لیکن ان کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جو لوگ بن سور کر کے، جو عورتیں بن سوا کر کے، خوشبو لگا کر کے، اچھے کپڑوں میں ملوث ہو کر کے بازار جاتی ہیں یا راستے کی زینت بنتی ہیں، اللہ اس کے رسول کی ایسے عورتوں پر لعنت ہے، بڑی وعید ہے. لیکن جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں، گھر میں رہنا پسند کرتی ہیں، ایسی عورتیں اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتیں باہر جاتی ہیں اور وہ اس کا پیچھا شیطان کرتا ہے، اس کا پیچھا شیطان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ المرأۃ عورت، عورت پردہ ہے.
یعنی وہ پردے میں رہنے کی چیز ہے. وَأَنَّهَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے. عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے. وَأَنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, لیکن اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جو گھروں کے اندر ٹکی ہوئی رہتی ہیں, گھروں میں رہنا پسند کرتی ہیں. تو جو عورتیں ہیں اگر وہ گھر میں رہتی ہیں اور گھر کی جو ذمہ داریاں وہ ادا کرتی ہیں, باہر کی زینت نہیں بنتا, بازار کا زینت نہیں بنتا, راستے کی زینت نہیں بنتا, غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں جاتا, تو ایسے عورتوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں اور ایسے عورتیں اللہ کے مقرب بندیوں میں شمار ہوتی ہیں. اس لیے چاہیے کہ ہم تمام یعنی جو عورتیں ہیں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں اسے چاہیے کہ وہ گھروں میں رہنا پسند کریں اور گھروں کے اندر ہی رہا کریں. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اس چیز کو اگر کوئی اس کے بارے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, اسلام کو گھر کے اندر بند کر دیا. آئیے ایک واقعہ, ایک شاعر علامہ اقبال بہت بڑے عالم بھی تھے اور ادیب بھی تھے, ہمارے ہندوستان کے تھے علامہ اقبال. ان کی کتاب لکھی ہے اقبال کے بارے میں, علامہ اقبال کے بارے میں کتاب لکھی ہوئی ہے, جس کتاب کے اندر جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا اس جو راشٹریہ گیت ہے اس کو لکھا. اس کے بارے میں ہے کہ ایک پروگرام میں اس کو مدعو کیا گیا, دعوت دی گئی پروگرام میں, تو جو کمیٹی کے حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کر کے آئیے گا, یعنی آپ کی اہلیہ کی بھی دعوت ہے آپ کی بھی دعوت ہے. جب وہ پہنچے اہلیہ کو لے کر نہیں گئے, اہلیہ کو گھر میں چھوڑ کر چلے گئے. وہاں پہنچنے کے بعد کمیٹی حضرات نے پوچھا کہ حضرت علامہ صاحب ہم نے تو آپ کو اپنے اہلیہ کے ساتھ دعوت دیا تھا لیکن آپ اکیلے آئے, اپنے اہلیہ کو لے کر نہیں آئے. تو کہتے ہیں کہ میری جو اہلیہ ہے, میری جو بیوی ہیں, وہ ایسے پروگرام میں یا غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی بلکہ وہ پردہ کرتی ہے, بے پردہ نہیں پھرتی بلکہ پردہ میں رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا ہے, ہم نے عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا ہے. کمیٹی والوں نے کہا کہ ہم نے عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا ہے, وہ لیڈیز کے ساتھ رہے گی, عورتوں کے ساتھ رہے گی, اس سے کیا ہے. تو اس کا جواب سنیے, کیا جواب دیا انہوں نے. جواب یہ دیا کہ بے پردہ اور فاحشہ بری عورتوں سے بھی میری بھی پردہ کرتی ہے. جو عورتیں برائی کرنے والی ہیں, بے پردہ رہتی ہیں, ان پردہ کے ساتھ نہیں رہتی, فاحشہ ہیں, گنہگار ہیں, تو میری بیوی ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے. سبحان اللہ, کتنا پیارا جواب تھا اس کا کہ ان کی اہلیہ بے پردہ یعنی جو عورت پردہ نہیں کرتی ہے ایسی عورتوں سے بھی وہ پردہ کرتی ہے. حالانکہ عورتوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ایمان کی پہچان ہے, یہ ایمان کی پہچان ہے کہ بے پردہ عورت کے ساتھ رہنا بھی وہ پسند نہیں کرتی. سبحان اللہ. تو عورتوں کو کیسی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہیں ایمان کے تعلق سے, اور جو بہت ہی مومن اور اچھی عورت, نیکوکار عورتیں, بے شمار ایسے واقعات آپ کو مل جائے گی. رہی بات یہ کہ عورتوں کو پردہ کے ساتھ رہنا چاہیے اگر ضرورت ہے. انڈیا کلچر ہے, رخصت تو ہے, جا سکتے ہیں, لیکن جو گھر میں رہتی ہیں وہی افضل ہے, وہی بہتر ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک وہ بندے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں,
جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں. اور میں نے بتایا نوافل کے بارے میں، اس سے پہلے ایک پوائنٹ بتایا تھا نوافل کے بارے میں کہ جو انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو اس تعلق سے ایک واقعہ سلسلۃ الصحیح احادیث سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ یحبهم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جسے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور وَيَضْحَكَ إِلَيْهِمْ، جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، اور کیا ہے وَيَبْشِرُ بِهِمْ، اور خوش ہو جاتا ہے اور اس کو خوشخبری دیتا ہے. وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو 3 میں سے 2 ایسے ہیں. ایک کے بارے میں فرمایا کہ والذی لہ امرأۃ حسنہ، خوبصورت عورت ہے، ایک آدمی ہے خوبصورت بیوی ہے اس کی. اس کے بعد فرمایا وفراش لین حسن، اور بستر بھی خوبصورت ملائم نرم بستر، بہترین بستر ہے. لیکن کیا ہے فیقوم من اللیل، یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ بستر پر نہیں رہتا بلکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اللہ کی عبادات کرتا ہے. سبحان اللہ. خوبصورت بیوی، بستر بھی خوبصورت نرم بستر، باوجود اس کے کہ وہ کیا کرتا ہے آخری ٹائم پہ اٹھ کر کے اللہ کی عبادات کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے. دوسرا آدمی وہ کہ لمبا سفر کر کے آیا، بہت دور سے آیا، چل کر کے آیا، تھکا ہارا ہے، بہت ہی زیادہ تھک گیا ہے، لیکن اس کے باوجود رات میں جب سوتا ہے لیکن اس کو یہ بات ستاتی ہے اور وہ اٹھ کر کے سحری کے ٹائم پہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ اللہ کے مقرب بندے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے اور اس کی طرف جب دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ راتوں رات جاگتے ہٹے، 9 بجے تک شاپ پہ، 10 بجے تک ٹی وی پہ، 12 بجے تک بات کریں گے، 2 بجے تک موبائل دیکھیں گے، 2 بجے کے بعد 3 بجے سوئیں گے، 9 بجے اٹھیں گے جب تک شیطان منہ میں، کان میں، آنکھ میں، پورا باڈی میں پیشاب کر کے نکل جاتا ہے. محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام کہ اللہ تبارک و تعالی آخری ٹائم پہ یعنی رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون بندہ ہے جو مجھے پکارتا ہے، کون بندہ ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، کون ہے جو پریشانی میں مبتلا ہے، کون ہے جو اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہاتا ہے، کون ہے جو اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اور ان کی ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے، ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ جس ٹائم پہ اللہ ہمیں دیتا ہے ہم سوئے رہتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر جاتے ہیں، اپنے عرش پر بیٹھتے ہیں، تب ہم جا کر کے زمین پر دوڑتے ہیں. تو ہمارے گھر میں برکتیں کیسی آئیں گی؟ ہمارے گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ ہم اطمینان کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے؟ فرائض نہیں، نوافل نہیں، بلکہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جھوٹ میں، وڈی میں، چوری میں، دھوکہ دھڑی میں، ہر اعمال، ہر برائی کے کام ہم کرتے ہیں.
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے جب اگر آپ مانگیں گے، جو مانگنے کا ٹائم ہے رات کے آخری ایام میں، اللہ آپ کی گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کی خطاؤں کو بخشے گا، اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں نازل کرے گا۔ لیکن ہم تو ہیں غافل کہ جو اللہ دینے کے لیے تیار ہے تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام فرائض کی ادائیگی کریں، اور اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں دینے کے لیے آتے ہیں تو ہم لینے کے لیے ریڈی رہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینے کے لیے آتے ہیں تو ہم لینے کے لیے ریڈی رہیں، خواب غفلت میں نہ سوئیں، اور جو صبح کی نیند ہوتی ہے وہ میٹھی نیند ہوتی ہے، اس کو چھوڑیں۔ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کے دل کے اندر سکون آئے گی، آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فرائض و نوافل کے ساتھ ساتھ نیکی کے ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے اللہ خوش ہوں۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو فرائض کی یعنی نماز کی پابندی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا مقرب بندوں میں شمار فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان بیمار ہیں، ان کی بیماری میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی قرض دار ہیں، مقروض ہیں، یا اللہ ان کی قرض کو ادا کرنے کی کوئی سبیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک، بدعات، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو خالص توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو برے اعمال سے، گناہ کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔